بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز طلباء، یہ ہمارا جو سب ہے کہ ہم نے یہ کیا کرنا ہے، تو پہلے یہ بتا دیں آپ نے کتاب گرام پڑھانا ہے بھائی، بتا دیجیے گا آپ نے کون کون سی کتاب لی ہے؟ شیخ صاحب آپ نے نحو اور شیخ صاحب صرف آواز کی پہلے جی ہم نے شیخ صاحب قواعد النحو پڑھی ہے، اس کا حصہ اول، اور قواعد الصحف حصہ اول۔ ٹھیک، بس وہ پہلا حصہ پڑھا ہے۔ جی جی، کیونکہ پہلے ہمارا پہلا سیمسٹر تھا، پھر ہم نے جمپ کیا میرا فورتھ سیمسٹر میں، فورتھ سے پھر ہم نے جمپ کیا سکس سیمسٹر میں۔ کوئی بات ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم لیں گے۔ دیکھیں، ہم یہ صرف تو صرف میں جو ہے وہ ہم یہ آخری جو دو سوال ہیں نا، یہ آپ نے وہ پڑھے نہیں ہوں گے، بلکہ آخر میں پڑھے ہیں کچھ، پہلے حصے کے آخر میں کچھ تعلیلات ہیں، قاعدے ہیں تعلیلات کے نا، آپ نے پڑھے ہوں گے۔ پڑھے ہیں بیٹا یا نہیں؟ یہ ہفتہ جی شیخ صاحب، ہم نام نے بیسک اور تو پڑھی۔ تعلیلات جی 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 پڑھا۔ جیسے کچھ جی پڑھے؟ اس کے بعد جو جی جی کچھ ضوابط، اس کے ٹھیک اصول ہے، ہم۔ ابھی ہم ٹھیک ہے، فوری ہم شروع نہیں کریں گے، فوری ہم پہلے جو ہے نا یہ 6 سوال، ان پہ ذرا ہم رکھتے ہیں اپنا ہدف۔ دیکھیں نا، یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا کہ جو لفظ ہم نے آگے ہے وہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہوتا ہے اس کا وزن کریں، ٹھیک ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے حروف اصلی کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی سے پتہ چلتی ہیں۔ پھر یہ سیگا کون سا ہے، یہ جمع ہے نہیں، کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، اگر وہ ماضی مضارع امر کی کون سی ہے، باب کون سا ہے، اور مادہ یعنی اس کے حروف اصلیہ کون سے ہیں۔ ہفت اقسام بھی اگر آپ نے پڑھی ہے تو وہ صحیح، مثال، مضاف، لفیف، ناقص، محموز، اجوف وغیرہ، وہ ہفت اقسام جو ہیں اگر آپ نے پڑھی ہیں تو ہم اس کو شروع کریں گے، ورنہ اس کو رہنے دیں گے۔ تعلیل بھی اسی سے آگے، وہ قواعد، اگر تعلیل ہوئی ہے تو قاعدہ اس میں کون سا جاری ہوا ہے، یہ بنیادی سوالات ہوں گے صرف کے حوالے سے۔ اور نحو کے اجرا میں کرتے ہیں، سب سے پہلے جو لفظ ہمارے میں ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی علامت کون سی ہے، اگر اسم ہے تو علامت ہے، فعل ہے تو علامت کیا ہے، حرف ہے تو میں علامت کی ضرورت ہوتی، وہ مخصوص حرف ہونا ہی کافی ہوتا ہے کہ یہ فلاں حرف یا مبنی، مبنی، اور پھر اگر مورب ہے کون سی قسم ہے، مبنی تو کون سی قسم ہے۔ آگے اگر یہ سارے سوال ہوں گے مورب کی صورت میں، اگر مورب ہے تو اقسام اعراب میں سے کون سی قسم ہے، اس قسم کا اعراب کیسے آتا ہے، اس کی پڑھ رہے ہاں، اور یہ حالت ایسی کیوں ہے، یہ بنیادی جو ہیں وہ 9 سوال سے شروع۔ تو یہ ہمت آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ متعین ہونا تاکہ آپ پہلے دیکھ کے آئیں، آپ کو فائدہ ہو۔ مثال کے طور پہ آج ہم شروع کر لیتے ہیں رفعات۔ اس میں پہلا لفظ آیا جی الحمد، اس میں بتائیے جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ؟ اسم ہے۔ یہ اس میں شیخ صاحب یہ اسم ہے، کون سی جان کیسے ہوئی اس کی، یعنی علامت کون سی ہے اس میں؟ الف لام سے۔ جی، ہمارا یہ لفظ آ گیا الحمد، ہم نے الف لام اس کی علامت کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور مورب ہے یا مبنی، یہ اگلا سوال ہے۔ سر یہ مورب ہے۔ مورد ہے جی۔ مورب کیوں، کیسے پہچان ہوئی کہ مورب ہے یہ؟ سر اس لیے کہ
جی جی دیکھیں، مبنی کی جو ہے نا مخصوص قسمیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں، مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء کنایات، مرکب بنائی. ان کے علاوہ ہر اسم مورب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اسم میں جو ہے وہ اصل ہے مورب ہونا، تو مخصوص جو مورب نہیں ہے صرف وہ مخصوص بیان کر دیے گئے. ٹھیک ہے، کہ یہ ہیں جو مورب نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ مورب ہیں. بات سمجھا گئی بیٹا؟ جی سر. جی سر. جی سر. چونکہ مبنی کے ہم نے پڑھا کہ وہ مضمرات ہوں، اسماء اشارہ ہوں، اسماء کنایات ہوں، مرکب ہوں، وہ سارے ہم نے پڑھے. جو ان میں سے نہیں وہ ہے تو ہم ہے کہ یہ مبنی کی جو قسمیں ہیں ان میں بیان کرتے ہیں عام طور پہ. اس میں میرا خیال ہے کم بیان ہوئی ہے. تو یہ مبنی کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ مورب ہے. اب اگر مورب ہے تو پھر کون سی قسم ہے یہ؟ یعنی اقسام اعراب میں سے کر لینا، اقسام اعراب میں سے کون سی قسم ہے؟ آپ اسی کا یہاں دے دیں. مرفوع ہے شیخ صاحب. جی مرفوع ہے. وہ حالت ہے، مرفوع منصوب ہونا، مجرور ہونا وہ حالت ہے. اقسام اعراب سے مراد ہے وہ جو پڑا ہے مفرد منصرف ہے، قائم کام صحیح ہے، جمع مکسر ہے، جمع غیر ہے، حرکت، اعراب بالحرف، اعراب تقدیری. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کون سی قسم سے مراد، پہلے آپ اعراب کر لیں. اس کو یوں کر لیں، اقسام اعراب کو پہلے لے آئیں، اس میں کر لیں گے اعراب الحرکت یا اعراب الحرف، اور کون سی قسم آگے اس کا نام بتا دیں گے. ہم کہتے ہیں یہ اعراب الحرکت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے الحمد پیش آئی ہے، نظر آ رہی ہے، اعراب الحرکت ہو گیا. اب اعراب الحرکت کی یہ کون سی قسم ہے؟ سر یہ اسم مفرد منصرف ہے. اس میں مفرد منصرف ہے. یہ اس میں باقی نشانیاں نہیں ہیں. جی اس کا یہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب الحرکت تو ہمیں نظر آ گیا. اس کا اعراب الحرکت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب الحرکت کی آپ کا اس میں منصرف ہے، قائم کام صحیح ہے، جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، یا دو بھی لکھی ہوتی ہیں، مفرد منصرف اور جمع مکسر، دو ہوگی نا اس میں بنیادی. اور دوسری ہے اس کے بعد غیر منصرف. اب غیر منصرف غیر منصرف ہو نہیں سکتا. تیسری ہے جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کے آخر میں الف تا آتا ہے، وہ تو الف تا سے بنتی ہے، اس میں تو الف تا نہیں ہے. تو پتہ چلا نہ یہ غیر منصرف ہے، نہ یہ غیر جمع مؤنث سالم ہے. تو اس میں مفرد منصرف ہے یا جمع مکسر ہے. اب جمع تو ہے نہیں یہ حمد، تو ایک ہی بچا، وہ کیا ہے اس میں مفرد. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی سر. اگر باقی لوگ بھی ہمت کریں، شریک ہوں تو فائدہ ہوگا. یہ نہ ہو کہ میں ایک دو بولتے رہیں اور باقی سارے کہیں کہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے. دیکھیں میں بالکل بنیادی ابتدا سے شروع کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. تو اس میں مفرد ہم نے فیصلہ کر لیا. اب اس میں مفرد کا اعراب کیسے آتا ہے؟ جی یا سر تھوڑا سا وضاحت کریں، پھر ہم اس میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. جی اس میں مفرد دیکھیں نا، جس کا اعراب آپ نے پڑھا ہے رفع حالت میں ضمہ، نسبی میں اور جری میں کسرہ. مجرور ہوگا. جی رفع حالت میں ضمہ، نسبی ضمہ جی سر، فتح، منصوب اور جری میں جی سر کسرہ.
مقصور یا ٹھیک ہے. اب مجرور ہوگا. یہاں کون سی حالت ہے؟ یہاں مرفوع ہے، رفیع حالت ہے. جی سو گیا. کیونکہ سر مبتدا شیخ صاحب اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے جو اس کو نسبی یا جری حالت میں کرے. ہاں، ساتھ ساتھ ضابطے، کچھ اس طرح کے میں ضابطے بیان کروں گا، لکھتے جائیے گا. ٹھیک ہے. ضابطہ یہ ہے کہ جب معرفہ اسم شروع کلام میں آتا ہے تو مبتدا بنتا ہے. جب معرفہ اسم شروع کلام میں آتا ہے تو مبتدا بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ معرفہ اسم ہے اور شروع کلام میں آیا ہے، لہذا اس کو مبتدا بنائیں گے. رفیع حالت ہو گئی. کیوں؟ اس جی جب معرفہ اسم شروع کلام میں آتا ہے تو مبتدا بنتا ہے. بات سمجھا گی جی؟ جی سر. للہ لفظ ہے، للہ. اس میں دیکھیں کہ فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ اسم ہے سر. یہ اسم ہے. ہو گیا. ٹھیک ہے جی. کیا علامت ہے للہ میں؟ الف اسم لام. حرف جار، شروع میں لام حرف جارہ کون کون سے ہیں یہ یاد ہیں جی؟ جی جی سر سر. 17 ہیں جو یاد ہیں. کون کون سے بولیے ذرا تاکہ سب کو یاد ہو جائے نا. سر اصل باؤ، میں استعمال کے لیے ضرور کہ آپ کو سارے یہ چیزیں یاد ہوں. جی. با، باؤ تاؤ کاف لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من الا ان الا حتی الا. تا، کاف لام واو منذ مدخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. تو اس میں لام بھی ہے نا، لام. تو حرف جارہ للہ، یہ لام جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ حرف جار یہ اسم ہے. اب آگے معرب یا مبنی. جی سر یہ یہ للہ بھی ہی معرب ہے یا معرب ہے؟ کیونکہ مبنی جی میں اس میں لفظ اللہ جو ہے یہ کوئی قسم ایسی نہیں ہے. یہ نہ ضمیر ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ موصولہ ہے، نہ یہ کنایات ہے، نہ اسماء اصوات ہے. ٹھیک ہے. نہ مرکب بنائی ہے، نہ اسماء ظروف میں سے ہے جو مبنی ہوتے ہیں. تو یہ ان میں سے کوئی نہیں ہے. لہذا پتہ چل گیا کہ یہ معرب ہے. جب معرب ہے تو اب اقسام اعراب میں سے کون اعراب بالحرکت. اعراب بالحرکت ہے؟ ہمیں زیب نظر آ رہی ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. جی اب کون سی قسم ہے اس کی؟ مفرد ہے. یہ مفرد ہے. ٹھیک ہے. میں نکال لیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ بھی رہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ للہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اس میں مفرد ہے. کیونکہ پھر وہی بات کہ اعراب بالحرکت ہے. اعراب بالحرکت میں سے یہ غیر منصرف ہو نہیں سکتا. اسی طرح جو ہے وہ جمع تو ہے نہیں یہ کہ جمع مؤنث سالم کہہ دے. تو پھر منصرف. اب اس کی حالت کون سی ہے؟ للہ. سر مجرور ہے. شاباش. جری حالت کہیں گے نا پھر. حالت اس کی کون سی ہوگی؟ جری. ٹھیک ہے. کیا تو وہی مفرد ہے، آپ کو وہی ہوگا. جری حالت کیوں ہے جی؟ اس لیے کہ حرف جار شروع میں ہے.
ٹھیک ہے، شروع میں حرف جار ہے. رب رب العالمین. ربی، یہ کیا ہے جی؟ سر اسم کے ساتھ یہ مرکب بھی ہے. مرکب ہے نا کہ مفرد ہے. ہم تو اعراب جی کی سر. بات کر رہے ہیں. اعراب میں رب دیکھنا ہے. رب اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر اسم. اسم ہے. علامت کیا ہے اسم؟ سر اس میں اور معرفہ ہے. ربی اسم لکھی ہوئی ہے نا علامتوں میں، وہ تو عالم جی ہے سر. وہ جی سر. کسی کا. اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا وہ لفظ اللہ ہی ہے. الرحمن دوسرے استعمال ہوتا ہے، باقی وصف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، نام کے طور پہ نہیں. جی یہ شیخ صاحب مضاف ہے عالمین کے ساتھ؟ ہاں دیکھیں نا، یہ مضاف ہے. رب العالمین، جہانوں کا رب. ٹھیک ہے، مضاف کی پہچان کیا ہے؟ یہ کا کی کے آتا ہے شیخ صاحب وہ اپنے اگلے اسم کے ساتھ. ہو گئی نا. ترجمے میں پہچان یہ ہے کہ اس کے ترجمے میں، اردو ترجمہ میں کا، کے، کی، را، رے، ری، ان میں سے کوئی حرف آئے گا. جیسے کتابی میری کتاب، قلموں کا تیرا قلم. ٹھیک ہے، تو را، رے، ری، کا، کے، کی، یہ چیزیں لکھ رہے ہیں جی. جی سر. لکھتے جائیے گا. یہ بعد میں جو ہے نا وہ پھر یہ نہ ہو کہ کہیں جی ہم نے تو یہ چیزیں محفوظ نہیں کی تھی. یہ لکھ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. بار بار یہی چیزیں آنی ہیں تو آپ کو پتہ چلے. تو ہم نے ایک پہچان پڑھ لی کہ مضاف کی پہچان کیا ہے کہ ترجمے میں کا، کے، کی، را، رے، ری، مرکب اضافی کی. ایک بات. دوسرا، جب دو اسم اکٹھے آئیں، پہلے پہ الف لام نہ ہو اور دوسرے پہ الف لام ہو. بعض اوقات آپ کو ترجمہ آتا ہی نہیں ہے. پہلے پہ الف لام نہ ہو، دوسرے پہ الف لام ہو، یا دوسرا کسی کا نام ہو. دوسرے پہ الف لام ہو یا دوسرا کسی کا نام ہو تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہوں گے. مثال سمجھتے ہیں. ایک تو یہی مثال ہے، رب العالمین. عالمین، رب پہ الف لام نہیں، العالمین پہ الف لام. کتاب زید، زید کی کتاب. اب کتاب اور زید دو اسم ہیں، اکٹھے آئے ہیں. کتاب پہ الف لام نہیں، زید نام ہے کسی کا. تو جب کوئی اسم، دو اسم اس طرح اکٹھے آئے کہ پہلے پہ الف لام نہ ہو، دوسرے پہ الف لام ہو، یا دوسرا کسی کا نام ہو. ٹھیک ہے، یا دوسرا کسی کا نام ہو تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہوں گے. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. اور تیسری پہچان یہ ہے کہ اگر کسی اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہو تو وہ اسم مضاف ہوگا اور وہ ضمیر مضاف الیہ ہوگا. جب بھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے نا، کتاب ہو، عالم ہو، قلم ہو، قلم کا، قلمی، جب بھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر لگی ہے تو وہ اسم مضاف ہوگا اور وہ ضمیر مضاف الیہ ہوگی. یہ تین پہچانیں ہیں. رب العالمین، یہاں ہم نے پہلی چیز سے پہچانا کہ دو اسم اکٹھے ہیں، پہلے پہ الف لام نہیں ہے، دوسرے پہ الف لام ہے. جی یہاں تک تو ہو گیا کہ علامت کیا ہے؟ مضاف ہونا. اب یہ رب مورب ہے یا مبنی؟ سر مورب ہے بھی. ٹھیک ہے، یہ مورب ہے. اب مورب میں پھر وہی اقسام اعراب میں سے کون سی قسم ہے؟
اعراب بالحرکت اعراب بالحرکت سیم ہے یہی. تیرا اس میں مفرد ہے اور یہ تو سارا وہی چلا گیا. حالت کون سی ہے؟ حالت کون سی ہے اس کی؟ جری سے تقدیری ہے، زمین جری تقدیری. نہیں، اگر تقدیری ہوتا تو اعراب نظر نہ آتا. ربی یا تو نظر، اس کے نیچے تو کسرہ نظر آ رہا ہے، تقدیری کیسے ہو گیا؟ زمہ کا بتایا نا، زمہ. ہاں جی یہ پھر شیخ ویسے صاحب تو وہ لام جو جی جی وہ ذہن میں آتا ہے نا، سوال ضرور کریں. جو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ ایسے ہونا چاہیے، ضرور سوال کریں. یہ کریں گے تو اعتماد ہوگا، آپ کو بات سمجھ آئے گی. جی اب بس سر، پریشان نہ ہو اس میں کہ ہم بولا ہے یا کوئی بات نہیں. جو آپ کے ذہن میں آتا ہے بولیں اس کو کہ یہ ہو سکتا ہے. ہم بتائیں کہ اگر نہیں ہو سکتا تو کیوں نہیں ہو سکتا جی. جی سر ویسے تو یہ بنتا نا رب العالمین کہتے ہیں نا، تو جہاں پہ رب ہے تو میں نے کہا کہ یہ ضمہ تقدیری ہے. نہیں 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 نہیں، یہ سمجھ لیں کہ وہ رب العالمین مرکب ہے، دو اس سے مل کے ہے. مرکب اضافی میں اعراب مضاف کا اپنا ہوتا ہے، مضاف الیہ کا اپنا اعراب ہوتا ہے. مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ اس کی جری حالت ہوتی ہے، اور مضاف جو ہے اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے. جو پیچھے عامل ہوگا وہی اعراب ہوگا. یہ نہیں کہ اگر ہم رب العالمین پڑھتے ہیں تو ہر جگہ پہ رب العالمین ہی آئیں گے. کہیں دیکھیں، کہیں ہم عالمین، کہیں کہیں گے رب العالمین، کہیں ممکن ہے ہم پڑھیں رب العالمین. تو یہ نہیں کہ وہ تقدیری ہو گیا ہے، نہیں، وہ حالت کون سی ہے. جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. یہ شیخ صاحب جو لام تھا پیچھے حرف جار، اسی کی وجہ سے یہ اس کی حالت بھی جری آئے گی. کیسے؟ وہ لام تو اس نے لفظ اللہ پر عمل کر لیا، رب کو کیا کہے گا وہ؟ رب جو ہے شیخ صاحب وہ اللہ کی آگے وہ صفت آئے گی، تو میرا خیال ہے کہ صفت وہ ہے، بھی عراب آگے چلے گی. بالکل. نہیں، ہاں تو یوں کہتے ہیں نا کہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. پھر ضابطہ یہ ہے نا تو کہ موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو رب کیا ہے یہاں؟ یہ لفظ اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ اللہ کی صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو رب بھی پڑھا ہے. کیا کی ہے؟ اب اس کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ صفت ہے. کوئی چیز سمجھ آتی ہے جی؟ کیسے پہچانیں گے کہ یہ صفت ہے؟ ہم نے ویسے کہہ دیا بس کہ لگ رہا ہے، یا کوئی ضابطہ بھی ہے پہچاننے کا؟ شیخ صاحب دو اسم جب آتے ہیں تو یا تو وہ آپس میں مضاف مضاف علیہ ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ صرف موصوف ہو سکتے ہیں. تو اللہ اور رب جو ایک ہے منٹ، یہ رب العالمین یہ ہم نے کہا صفت ہے، تو اس پہ بات ہو رہی تھی کہ کیسے پہچانا یہ صفت ہے رب العالمین. سر اس جو طرح صفت ہے وہ، کہ جی 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 ٹھیک ہے، بولے شاباش. سر سر جو صفت ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے، مطلب اپنے جنس، عدد اور اعراب کے اعتبار سے. تو ٹھیک ہے، تو دیکھیں لفظ اللہ جو ہے وہ معرفہ، رب العالمین اضافت کے ساتھ یہ بھی معرفہ ہو گیا، وہ مفرد یہ بھی مفرد، وہ مذکر یہ بھی مذکر، اور دونوں کا اعراب بھی ایک. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے یہ صفت بنایا ہے رب کو لفظ اللہ کے لیے. بالکل وہی پہچان تھی، شاباش بیٹا. جی بات سمجھا گئی سب کو؟ جی سر. جی سر. اور معنوی مناسبت بھی ہوتی ہے وہ، لیکن اس لیے نہیں بتاتے کہ مانا تو بات کا مسئلہ ہے نا کہ ہمیں مانا آتا بھی کہ نہیں آتا. معنی کے لیے تو ہم نے یہ کرنا ہے. العالمین، جی یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے العالمین کیا ہے؟ سر اسم ہے. اس سمے سر علامت کیا ہے؟ الف لام. الف لام. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایک اور بھی علامت ہے.
سر جمع کی علامت ہے اس میں یا نون. شاباش، بالکل صحیح ہے. تو جمع ہونا بھی تو علامت ہے نا. اب مورب ہے کیا مبنی؟ سر یہ بھی مبنی، معرب ہے. ہاں مبنی کی معرب ہے. قسم ہے. ٹھیک ہے، جی اس سر. لیے یہ جی مطلب ہے. اب اقسام اعراب میں سے کون سی قسم ہے؟ سر اس میں اعراب بالحرف ہے. بالکل صحیح ہے، اعراب الحرف ہے. حرف ماشاء ہے. اللہ. کیونکہ اس میں ہمیں آخر میں نا یا نظر آ رہی ہے، یا نون. تو یہ کون سی قسم ہے؟ سر اس میں جمع مذکر ہے. جمع سالم. سالم، جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. کیونکہ جمع مذکر سالم کی دو قسمیں ہیں نا. ایک وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اور ایک وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. تو یہ آخر میں یا متکلم کوئی نہیں ہے اس کے. تو یہ وہ جمع مذکر سالم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے. تو اب دیکھیں جمع مذکر سالم کا اعراب کیسے آتا ہے؟ واو نون زبر نہ آتی ہے سر اس کے اینڈ میں. رفع حالت میں واو نون زبر نہ. نون نہیں، نون اس کا اعراب نہیں ہے، نون تو گر جاتا ہے. جی سر واو پھر. ما قبل مسموم، ٹھیک ہے، نسبی اور جری میں یا ما قبل مکسور، یہ اس کا اعراب ہے. رفع حالت میں واو ما قبل مسموم، نسبی اور جری میں یا ما قبل مکسور. ما قبل کسرہ ہوگا نا، مکسور کا مطلب ہے ما قبل اس کے کسرہ ہوگا. جی بات سمجھا گئی ہے؟ جی سر آگے. رفع حالت میں واو ما قبل مضموم، ما قبل ضمہ پیش ہوگی، اور نسبی اور جری دونوں میں یا ما قبل مکسور یعنی ما قبل کسرہ ہوگا. مسلمون، مسلمین، می، ٹھیک ہے. نون جو ہے یہ اعرابی ہے، یہ گر جاتا ہے، یہ علامت نہیں، علامت گرا نہیں کرتی. تو رفع حالت میں واو ما قبل مضموم، نسبی اور جری میں یا ما قبل مکسور. یہاں العالمین کی حالت کون سی ہے؟ سر نسبی اور جری. ایک ہوگی نا. اچھا جی سر مجرور مضاف الیہ کی وجہ سے جری ہوگی. جی اس لیے یہ جری حالت ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. جی سر. جی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمانی الرحیمی. الرحمانی آ گیا پہلا. جی ہاں جی، الرحمن بتا دیں. اسم ہے، علامت کیا ہے؟ سر الف لام. الف لام علامت اس کی ہے الرحمن. ٹھیک ہے جی. تو جمع نہیں، الف لام ہے صرف، یہاں جمع تو نہیں ہوگا. اور مورب ہے کیونکہ مبنی کی قسموں میں نہیں ہے. اب اعراب کی کون سی قسم ہے جی؟ بالحرکت. بالحرکت. اعراب بالحرکت ہے. اور کون سی قسم اس کی ہوگی؟ اسم مفرد ہے. اس میں مفرد ہوگا جس کا اعراب ہوتا ہے رفع حالت میں ضمہ، نصب میں فتحہ، جری میں کسرہ. یہاں حالت کون سی ہے؟ جی جری حالت. جری حالت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے سر. صفت ہے سر. جیسے رب کا کس صفت ہے جی؟ سر لفظ اللہ کی. لفظ اللہ کی صفت ہے. ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں. جاء رجل، عالم، عاقل. ٹھیک ہے، میرے پاس ایسا آدمی آیا جو عالم ہے، عاقل ہے، حافظ، حافظ ہے. ٹھیک ہے، قاری، قاری بھی ہے. اب جتنی مرضی آگے لگا لیں.
تو ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں، اور لفظ اللہ کے بعد تو خاص طور پہ جتنے اللہ کے نام آئیں گے وہ اس کی صفت ہی بنیں گے، باقی مناسبت ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی صفت ہے، ہم کہہ دیتے ہیں صفت ثانی، دوسری صفت، کیونکہ پہلی آ گئی ہے نا رب العالمین، تو یہ کیا ثانی، دوسری صفت۔ جی بات سمجھا گئی بیٹا؟ جی سر جی جی سر۔ دیکھیں یہ ہم کیوں، آپ کہیں گے یہ کیوں اتنا کھپنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم یہ موصوف ہے یا صفت ہے؟ دیکھیں صحیح جو معنی ترجمہ ہم سمجھ سکتے ہیں نا وہ اسی کے ساتھ ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ گرامر کے مطابق ترجمہ ہو گیا نا، الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے۔ تو اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو تو بعض جگہوں پہ ہم ترجمہ بالکل الٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے جب علم النحو شروع کی ہوگی تو اس وقت یہ اہمیت اس کی پڑی ہوگی کہ بعض اوقات ایک زبر زیر کے فرق سے معنی کفریہ بن جاتا ہے۔ تو وہ مشہور ہے نا قرآن مجید میں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اگر نعوذ باللہ کو الٹ کر دینا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ کہ رب نے آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی تو معنی کفریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ اعراب جب ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عربی زبان کو سیکھنا ضروری ہے، اور عربی زبان کے لیے یہ چیزیں، کیونکہ کتاب قرآن اور سنت دونوں عربی زبان میں ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ان قواعد کی ضرورت ہے، اور ان قواعد کا فہم عملی اس کا استعمال یہ ہے۔ تو الرحمن ہم نے کر لیا، یہ کیا ہے جی؟ سر یہ بھی اسم ہے، اسم، علامت پھر وہی الف لام۔ الرحیم، الف لام، اعراب بالحرکت، اس میں مفرد، ٹھیک ہے، حالت جری، چونکہ یہ بھی لفظ اللہ کی صفت ہے۔ ثالث کہہ دیں گے، تیسری صفت، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا صفتیں زیادہ ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی آگے لفظ ہے مالکی، مالکی، اس کا کیا کرنا ہے جی؟ کیا بنائیں گے اس کو؟ اسم ہے سر۔ اسم کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ؟ اسم ہے علامت، کیونکہ شیخ صاحب اس میں فیل کی کوئی وہ نہیں ہے، علامت نہیں ہے، اور یہ شروع میں آ رہا ہے تو نہیں یہ چیزیں یہ کہہ لینا فعل کی علامت نہیں ہے، اصل میں علامتیں جو بیان ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ہوگا نا، یہ علامت بیان نہیں ہوئی، انہیں میں رکھیں۔ ویسے تو جواب ہو سکتا ہے یہ، لیکن یہ تو ہر جگہ پہ ہم کہہ سکتے ہیں جو بھی اسم ہے اس میں فعل کی علامت نہیں، جو فعل اس میں اسم کی علامت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ مضاف ہے، مالکی یوم الدین، مالک کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، کیسے پہچانا کہ یہ مضاف ہے؟ وہ آگے کا آ رہا ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین کا ایک تو ترجمے سے ہو گیا کہ کا ترجمہ رہا ہے، مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ دوسری پہچان یہ ہے جو پہلے ہم نے پڑھی کہ دو اسم دوسرے پر اکٹھے الف لام۔ ایک منٹ تھوڑا سا وسیع کر لیں، دو یا اس سے زیادہ اسم تو آخری پہ الف لام الدین، پہلے دو پہ نہیں ہے، پہلا مضاف آخری مضاف الیہ، درمیان میں جو آئے گا وہ مضاف بھی ہوگا مضاف الیہ بھی ہوگا،
وہ پیچھے کے لیے مضاف الیہ ہوگا، آگے کے لیے وہ مضاف ہوگا. بات سمجھا گئی ہے جی؟ جی جی سر. سر آگے. دیکھیں مالک مضاف، الدین مضاف الیہ، قوم جو ہے درمیان میں ہے، وہ پیچھے جب مالک کے ساتھ ملائیں گے تو مضاف الیہ، اور آگے جب الدین کے ساتھ ملائیں گے تو ہم کہیں گے مضاف. تو ہم یوں کریں گے، اگر اس کو ملانا ہو نا ہم نے مالک یوم الدین، تو ملانے کے لیے پیچھے سے شروع کرتے ہیں آخر سے. ہم کہیں گے یوم الدین، یوم مضاف، الدین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مالک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے، یہ لفظ اللہ کی چوتھی صفت، وہ مالک ہے. اب دیکھیں نا ترجمے پہ غور کریں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب، پالنے والا ہے. وہ رب، وہ رحمان، وہ اللہ مان، وہ نہیں ہے. اور وہ اللہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے. جی بیٹا بات سمجھا گئی ہے؟ جی سر آگے. تو علامت کیا ہوئی؟ مضاف. کیسے پہچان ہوئی؟ دو میں اکٹھے ہیں، آخری پہ الف لام ہے، باقی جتنے الف لام نہیں ہے. آخری مضاف الیہ ہوتا ہے، پہلا مضاف ہوتا ہے، درمیان میں جتنے آئے 2 3 4 5 وہ مضاف الیہ مضاف کہلاتے ہیں، مضاف الیہ مضاف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. پیچھے کے لیے اگلے کے لیے مضاف، مضاف مضاف. میں نے سے بولا ہے. جی بیٹا بات سمجھا؟ جی جی سر. جی آگے آ گیا الدین. یہ الدین جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اسم فعل، اسم ہے، اور علامت الف لام. الف لام. الف، بالکل واضح علامت. ٹھیک ہے. اب مورب مبنی میں سے کیا ہوگا؟ سر مورب ہے. یہ مورب ہے کیونکہ مبنی کی قسموں میں نہیں ہے یہ. اور اعراب کیوں الحرکت. مورب ہے؟ قابل حرکت. کون سی قسم ہے؟ اعراب الحرکت ہے. تو جی سر. آگے اس کی حالت ہے جری حالت. کیوں؟ مالک کی کہ وجہ سے. مضاف الیہ ہے. یہ مضاف الیہ ہے. یوم الدین، یوم مضاف، دین مضاف الیہ. یہ مضاف ہے، یہ اس کی جری حالت ہے. جی بیٹا آگے ہے مالکی یوم الدین. یہ بار بار میں اس لیے پوچھ رہا ہوں سمجھانا، تاکہ جہاں کا کوئی سوال ہے جو ذہن میں اشکال آتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، وہ ضرور سوال کریں، جو ذہن میں آئے ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ آپ کا جو ہے نا، وہ اگر کہیں ہے ذہن میں کہ یہ کیوں نہیں، وہ دور ہو شک، آپ کو بات سمجھ آئے. آگے ایاکا. سر آپ نے یوم اسکپ کر دیا. یوم الدین، یوم ویسے بولا ہے میرا خیال یہاں لکھنا رہ گیا. ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں، آپ آگے ایاکا کی بات کریں. جی مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے. یہ بھی مضاف ہی ہے. ایا کا اسم ہے، سر اس یہ میں اس میں ندا ہے، یا اس میں سر یہ جو یوم ہے یہ مالک کے لیے تو مضاف الیہ ہے، تو پھر ہم اس کو مضاف کیوں لکھ رہے ہیں؟
مضاف الیہ ہونا اسم کی علامت نہیں ہے، اسم کی علامت اس کا مضاف ہونا ہے. اس لیے جب یہاں لکھیں گے نا حالت اس کی، وہاں لکھیں گے مضاف الیہ. حالت جری کیوں ہے؟ اس لیے کہ مضاف الیہ ہے. لیکن اسم کیوں ہے؟ اس کا جواب ہوگا مضاف ہے، کیونکہ مضاف الیہ کبھی جملہ بھی مضاف الیہ بن جاتا ہے. جی مثل قام زید، مثل قام زید، نحو قام جی زید، قام زید جملہ ہو کے مضاف الیہ. تو ہم اسم کی علامت پوچھ رہے ہیں، علامت وہ ہوتی ہے جو دوسرے میں نہ پائی جائے. جی سر. ٹھیک ہے جی. ایاکا کی بات کر لی ہم نے، بتائیے کیا ہے جی ایاکا؟ اسم ہے سر، اس میں اشارہ ہے. یہ مفعول ہے شیخ صاحب، مقدم ہے اس کے لیے، حصر کے لیے. یہ دیکھیں نا، اب ہم آگے چل رہے ہیں نا، ہم اصل میں بنیادی انداز سے چلیں گے نا، ہر لفظ میں ایک اصول. اب یہ مفعول ہے، یہ ہمارا جواب نہیں ہے. ابھی ہم نے تو پوچھا اسم فی الحرف میں سے کیا ہے، تو جواب اسی میں رہے گا نا. ہاں جی کیا ہے؟ جی سر، اس میں اسم ہے اشارہ کے طور پہ. کون سا ہے یہ؟ مخاطب کا. نہیں، اشارہ اس میں اشارہ میں آتا ہے یا کا؟ سر اس میں ضمیر ہے. دیکھیں یہ اس میں نہیں، یہ سارا ہی ضمیر ہے، کیونکہ جب وہ منصوب، ضمیر منصوب ہے نا منفصل، ضمیر منصوب منفصل پڑھی ہیں ضمیریں؟ جی سر پڑھیے. ہاں، تو ضمیر منصوب منفصل کون سے ہیں؟ ایاک ایاکما ایاکم ایاک ایاکما ایاکن ایاہ ایاہما ایاہم ایاہا ایاہن یا ایانا. جی کچھ یاد آ گیا ہے؟ جی سر. ہاں بیٹا، اس کو تھوڑا سا یاد بھی رکھنا ہے. تو اسم ہے اس لیے کہ یہ مبنی ہے، علامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مبنی میں علامت نہیں ڈھونڈتے، یہ ہے ہی مبنی کیونکہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تو آگے سارے سوال اس کے ختم ہو گئے، اس لیے کہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب ہوتا ہی نہیں ہے. حالت کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، چونکہ یہ منصوب منفصل ہے، یہ منصوب منفصل ہے تو حالت اس کی نسبی ہوگی. لیکن یہاں چونکہ مبنی ہے، اعراب ظاہر نہیں ہوگا. کیوں نسبی حالت ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول مقدم آگے ہے، پہلے آگے ہے. تو حالت نسبی کیوں ہوگی؟ یہاں ویسے اعراب ظاہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چونکہ مبنی ہے، مبنی کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اعراب نہیں آتا. جی نعبد، اب یہ سوال چلا جائے گا صرف میں بھی، کیونکہ فعل ہے نا. صرف میں جو بحث ہوتی ہے وہ یا اسماء مشتقات سے متعلق ہوتی ہے یا فعل سے متعلق ہوتی ہے. جو اسماء جامد ہے نا ان سے متعلق صرف میں بحث نہیں ہوتی. اس لیے نعبد فعل آیا ہے تو ہم صرف میں بھی چلے جاتے ہیں. اس کا وزن کریں جی، کیا وزن کریں گے؟ نعبد. یا بلکہ ایک بار ناب آج نحو کا ہی دیکھ لیں، خلط ملط نہ ہو جائے. کل ہم ساتھ صرف کا بھی کل زیادہ اس کو شروع کر لیں گے. نعبد اسم فعل حرف سر میں سے فعل کیا ہے؟ یہ فعل ہے. شاباش. اللہ کیسے پہچان ہوگی فعل ہے یہ؟ کیونکہ سر اس میں شروع میں علامت مضارع ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، علامت مضارع. ٹھیک ہے، تو ویسے بھی فعل مفرد ہوتا ہے. تو آگے معرب ہے یا مبنی؟ سر آپ جو دیکھیں فعل گے مضارع ہے وہ معرب ہوتا جی، ہے، فعل مضارع معرب ہوتا ہے. اور ماضی مبنی ہوتا ہے. اس کی حالت کون سی ہے یہاں؟ بدو سر یہاں پہ یہ مرفوع ہے. کیوں کیوں مرفوع ہے یہ؟ کیونکہ سر اس میں
آپ سارے وہ کہیں را بالحرکت وغیرہ، یہ اس کا یہ ہے جب فعل مضارع نواسب اور جوازم سے خالی ہو، تو اس کی رفع حالت ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اس کی رفع حالت ہے. اور کیوں ہے کہ جب فعل مضارع نواسب اور جوازم سے خالی ہو تو اس کی رفع حالت ہوتی ہے. تو یہ اس کی رفع حالت ہے اس لیے کہ یہ نواسب اور جوازم سے خالی ہے، نہ اس میں کوئی حروف نواسب میں سے آیا ہے نہ کوئی جوازم میں سے آیا ہے. اور پھر 5 صیغوں میں آخر میں پیش آتی ہے، یہ ان میں سے ہے تو پیش آ گئی ہے نا عبودو. اسی طرح وَإِيَّاكَ، چلے یہاں تک میرا خیال ہے ٹائم 5 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، کچھ 5 منٹ ہم نے لیٹ 10 منٹ شروع کیا تھا. تو کل ہم انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. کل سے مراد اگلا ہفتہ ہی ہوگا. آپ کریں آپ اس طرح لوگ دیکھ کے آئیں.